بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Dear students, respectable teaching staff and the honorable management، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہماری ٹیم جبین اسلام کو اپنے اس پروقار ادارے میں ایک اسلامک سیشن کنڈکٹ کرنے کی اجازت دی، اور اس حوالے سے میں اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھ فقیر کو اور ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت میں اپنی اس کیفیت کا اظہار کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں آپ طلباء کے سامنے شخصیات کو سنوارنے اور کردار سازی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ آپ سب در حقیقت عالم اسلام اور اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے ایک نہایت قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ سب کی مثال چمن اسلام کے ان ادھ کھلے پھولوں کی مانند ہے کہ جن کا حسن اگر سلامت رہ گیا تو نہ صرف ان کی اپنی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے اسلام کا جو باغ ہے اس کا حسن بھی اپنے اوج کمال کو پہنچے گا۔ اگرچہ اس کم عمری میں نادانی کا غلبہ ہوتا ہے اور اممیچورٹی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اپنی زندگی کا مقصد اور منزل اس کا تعین نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی میں اچیو کیا کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے، تو اس سبب سے اپنی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ، جیسا میں نے عرض کیا، پوری مسلم امہ کے لیے اور اس ملک کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ میں سے کل کو کوئی اٹھ کر پھر سے طارق بن زیاد کی یاد تازہ کر سکتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ میں سے پھر کوئی علم حق بلند کر کے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کی وہ داستانیں پھر سے رقم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد اب میں باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی سورۃ البقرہ، آپ نے نام سنا ہوگا، 2 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بھیجنے والا ہوں۔ وقالو، تو اس وقت فرشتوں نے کہا اتجعل، کہ باری تعالی مولا تو ایسی مخلوق کو زمین میں بھیجنے والا ہے، من یفسد فیہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک ایسی مخلوق کو زمین میں بھیجنے والا ہے جو اس زمین پر جا کر فساد بپا کرے گی۔ یعنی فرشتوں نے انسانوں کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اپنے خدشات کا اظہار کیا، چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہماری جو تخلیق کی تھی وہ تو فرشتوں کے سامنے ہوئی تھی۔ فرشتوں نے دیکھا تھا کہ انسان کی تخلیق میں جہاں پانی شامل ہے وہیں پہ مٹی اور آگ بھی شامل ہے، تو جب آگ اس کی جو حیت ہے وہ کہ اوپر کی طرف جاتی ہے، جبکہ مٹی کی خاصیت ہے کہ چھوڑیں تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو انسان کی فارمیشن میں، بناوٹ میں یہ جو 2 خصوصیات تھیں، آگ اور مٹی، ان کا جو تضاد تھا وہ فرشتوں کے سامنے تھا۔ اس سبب سے انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ یہ تو زمین میں جائے گا تو بڑا فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور آپس میں جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو مولا ہم کافی نہ تھے تیری عبادت کرنے کے لیے؟ چونکہ فرشتے آپ جانتے ہیں وہ تو سراپا نور ہیں اور وہ تو نیکی کا مجسمہ ہے، ان سے تو بدی سرزد ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر ہم انسانوں کی ایک ہی فضیلت کا اظہار فرمایا اگلی آیہ مبارکہ میں، اور خالق کائنات نے وَعَلَّمَ آدَمَ کہہ کر
یہ واضح فرما دیا کہ فرشتوں اور جنات پر انسان کی فضیلت کا معیار علم ہے۔ علم وہ خصوصیت ہے جو انسان کو فرشتوں اور جنات پر فوقیت دیتی ہے، برتری دیتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ ہے سورۃ الحجر، یہ قرآن پاک کا 15 چیپٹر ہے۔ ہجر کہتے ہیں پتھریلے راستے کو۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی واقعہ کو پھر کنٹینیو فرماتا ہے دوسری صورت میں، انسان کی تخلیق کے واقعہ کو، اور وہی الفاظ تقریباً میچ ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ بھی آپ نے سنا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے اے حبیب سلام علیک، کہ جب آپ کے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا، اب کی بار فرمایا کہ انی خالقم بشرا، کہ اب میں انسان کی تخلیق کرنے لگا ہوں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 میں فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جب اس کی تخلیق ہو جائے گی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب اس کی شخصیت میں بیلنس آ جائے گا، تخلیق کے بعد جب اس کا وجود، اس کا پیکر بشری تخلیق ہونے کے بعد اپنے اندر بیلنس لے آئے گا، توازن لے آئے گا، توازن ایسا کہ اس کی شخصیت ایسی ہو کہ جب بڑوں سے ملے تو ادب اور احترام سے ملے، جب چھوٹوں سے ملے تو پیار اور شفقت کا برتاؤ کرے، رویہ اختیار کرے، جب ماں باپ سے ملے تو جھک جائے، جھکے ہوئوں سے ملے تو ان کو اٹھا دے۔ جب اس کی شخصیت میں ایسا بیلنس آ جائے گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کی شخصیت میں کمال آ جائے گا، تو آگے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب انسان کی شخصیت میں توازن آ جائے گا تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا نور اس کی ذات میں روح کی صورت میں منتقل کر دوں گا۔ مِن روحی، اپنی روح، یہ عربی کا مسلمہ قاعدہ ہے، لغت کے ماہرین جانتے ہیں۔ مِن روحی، اپنی روح کی صورت میں اپنا نور انسان میں منتقل کر دوں گا۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تخلیق کے فوری بعد میں اپنا نور منتقل کر دوں گا، نہ، بیچ میں ایک شرط لگا دی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، کہ جب اس کا وجود بن جائے گا، تخلیق ہو جائے گی، اس کے بعد یہ اپنی شخصیت کو سنوارے گا، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے کیریکٹر میں بیلنس لے کر آئے گا، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھے گا، نہ جھگڑے کرے گا، نہ گالم گلوچ کرے گا، پیار اور محبت سے پیش آئے گا، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر ڈھال لے گا، تو پھر میں اپنا نور اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں، روح کی صورت میں منتقل کروں گا۔ سو یہاں سے اب ہمیں ایک بات کو اور سیکھنی ہے جو بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ آپ کے اور میرے گھر میں اکثر ہم آئے روز، ہر روز بلکہ، دودھ کا استعمال کرتے ہیں نا، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ مارکیٹ سے دودھ لے کر آئے اور گھر میں گندا برتن پڑا ہوا تھا اور ہم نے آتے ساتھ ہی گندے برتن میں دودھ ڈال دیا ہو؟ کبھی ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ اور میں انسان ہو کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو اللہ خالق کائنات ہو کر اپنا نور ہماری گندی شخصیتوں میں اور گندے دل میں کیسے ڈالے گا؟ سو بالکل اسی طرح کہ جب ہمیں دودھ ڈالنے سے پہلے برتن صاف کرنا پڑتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہماری شخصیات میں رچ بس جائے، ہمارے دلوں میں سما جائے، تو اس کی شرط کیا ہے کہ ہم اپنی شخصیات کو پہلے سنواریں، اپنے کیریکٹر پہ توجہ دیں، مت دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مت دیکھیں کہ میرے دوست احباب سارے کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان ساروں دوستوں کو جواب دہ نہیں ہونا، آپ نے آنسریبل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ اللہ کا سوچیں، وہ اپنا نور تب منتقل کرے گا آپ کے سینوں میں کہ جب آپ پہلے اپنی شخصیات کو سنواریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں گفتگو کو یہاں پر وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، چونکہ میں جانتا ہوں آپ کی وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے میرے پاس، تو یہاں پر آپ کے مائنڈ میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ اپنی شخصیات کو کیسے سنواریں۔ اس حوالے سے بس بائی دا وے میں ذکر کرتا چلوں، ایک حدیث مبارکہ ہے اور محدث ہیں، ریفرنس میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں چونکہ ریکارڈ ہوتی ہے ویڈیو، تو بعد میں کوئی سنے تو ریفرنس اوتھینٹک رہے۔ امام مالک ایک محدث ہیں، وہ اپنی حدیث کی کتاب الموطا کی جلد نمبر 2 میں حدیث نمبر لاتے ہیں 1097، یعنی 1097، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین،
کہ اے میری امت، آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، اور جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ان سے جڑے رہو گے، ان کے دامان سے وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہی تمہارے قریب پھٹکے گی بھی نہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی شے اللہ کی کتاب کلام مجید قرآن حمید ہے، اور دوسری شے فرمایا وسنت نبی جہا، اور اللہ کے نبی کی سنت۔ اب آپ یہاں پر یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، مگر پھر بھی ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس دنیا کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، دوستوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم بچیں کیسے؟ یہ تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی اہم ہے، مگر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عمل کیسے کریں؟ تو اس کا جواب آخر پر میں آخری حدیث مبارکہ سے دینا چاہوں گا، اور یہ روایت ایک اور محدث ہیں ابو یعلا، وہ اپنی مسند میں لاتے ہیں، جلد نمبر 4 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 2437، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان ابن عباس قال قیل یا رسول اللہ سلام علیک، وہ کہتے ہیں ایک روز میں بیٹھا تھا، کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیرن، حضور ہم آپ کی غیر موجودگی میں کس کے ساتھ وقت گزارا کریں، کس کی سنگت میں اور صحبت میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم سپینڈ کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا کرو، اور ایسی شخصیات کے ساتھ وقت گزارا کرو من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب تم ان کا کلام سنو، ان کی باتیں سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ وذکرکم بالآخرۃ، اور تمہیں آخرت یاد آ جائے، عملہ، جب تم ان کا عمل دیکھو۔ تو آپ کی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خوبیاں بیان کی ہیں دوست کا چناؤ کرنے سے پہلے، اور آپ کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، صحبت، کمپنی آپ کی کیسی ہے، اس کی سلیکشن کرنے سے پہلے یہ 3 چیزیں نوٹ کر لیں کہ دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، اور ان کی باتیں سنیں تو علم میں اضافہ ہو جائے، ان کے عمل کو دیکھیں تو آخرت یاد آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر آپ کے اس پریسٹیجس انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، پرنسپل صاحب کا، وائس پرنسپل صاحب کا، اور تمام وہ ایڈمنسٹریشن کے جنہوں نے ہمیں اجازت دی ہے آج کے اس پروگرام کے لیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی لفظوں میں تو آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی معافی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔